العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما. صدق اللہ مولانا العظیم. کل جو چوتھے پارے کے آخر میں وہ رشتے جو اللہ جل جلالہ نے نکاح کے اعتبار سے انسان کے لیے حرام قرار دیے ہیں، ان کی تفصیل اور ان کے پیچھے جو شریعت کے مقاصد اور حکمت تھی وہ کل کے درس میں نے عرض کی تھی. ان میں سے آخری رشتہ یہ آیا تھا والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں. جو عورت کسی مسلمان مرد کے نکاح میں ہے وہ باقی مسلمان مردوں کے لیے حرام ہو گئی. اور میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اس کی اتنی رعایت ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے تو عدت کے اندر بھی نکاح حرام ہے جب تک عدت نہ گزرے. بس آج ایک بات ذرا، قرآن نے پاک دامنہ عورت کو والمحصنات سے ذکر کیا ہے. محصنات یہ حصن سے نکلا. حصن کہتے ہیں قلعے کو. حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. قرآن شادی شدہ عورت کو کہہ رہا ہے محصنات وہ عورتیں جو قلعے میں محفوظ ہیں. جو کس میں محفوظ ہیں؟ قلعے میں محفوظ ہیں. قرآن کریم ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ لفظ جو ہوتا ہے وہ جو پیچھے پورا فلسفہ ہوتا ہے نا، وہ قرآن کے الفاظ اس پورے فلسفے کی ترجمانی کرتے ہیں. وہ ایسے جامع الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے. اب قرآن کریم نے یہاں یہ لفظ بول کے بتلا دیا کہ عورت کی حفاظت کا ذریعہ نکاح ہے. عورت کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح ہے. اس کو ذرا اس طرح سمجھیے، جس طرح ہمارے ہاں یہ جو بیل ہے نا، اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی بھی انگور کی کسی بھی چیز کی بیل ہو اور اس کو چڑھنے کے لیے سہارا نہ دیا جائے تو وہ ناکارہ اور بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح عورت اگر نکاح کے قلعے میں محفوظ نہ ہو تو ہمارے معاشرے میں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں جو صورتحال ہوگی ہمارے اس وقت بے حیائی اور بے شرمی کے معاشرے میں، اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. دوسری بات، جو عورت قلعے میں محفوظ نہیں ہوگی وہ دن بدن کمزوری کی طرف جائے گی، بے بسی کی طرف جائے گی، تنہائی کا شکار ہوگی. اور جو عورت نکاح کے ذریعے محفوظ ہوگی وہ دن بدن آبادی کی طرف جائے گی. مثلا ایک مسلمان بیٹی کا نکاح ہو گیا، یہ میاں بیوی ہیں، آگے اللہ نے اولاد دے دی. اب اس کی تنہائی اللہ جل جلالہ نے اس میں برکت دے دی. یہ خود صاحب اولاد ہو گئی، اولاد بڑی ہو گئی، اولادوں کی شادیاں آ گئیں، آگے اس کا منصب دادی کا آ گیا، نانی کا آ گیا. اور آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ اکثر بڑی عمر کے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان کے لیے انسان کی اولاد، پوتے پوتیاں، یہ اللہ جل جلالہ بڑھاپے میں انسان کو کتنی روحانی طاقت دیتا ہے اس سے. اور ایک وقت آتا ہے کہ آخری عمر میں انسان کے بڑھاپے کے لیے دل کا سکون اور قرار یہی زندگی کا آگے کا پھل بنتا ہے. یہ عورت مضبوط سے مضبوط ہوتی ہے.
اور جب یہ عورت دنیا سے رخصت ہو کر جاتی ہے تو پورا خاندان اس عورت کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے، اور وہ اپنے لیے اس کو محبت کی پناہ گاہ سمجھتا ہے، وہ اپنے لیے اس کو دعاؤں کا منبع سمجھتا ہے، وہ اپنے لیے اس بوڑھی عورت کو، دادی کو، نانی کو شفقت کا ایک چھت اور سہارا سمجھتے ہیں۔ یہ جیسے ہی جب آئی تھی اس نکاح میں اکیلی تھی، اور بعد میں یہ پورے خاندان کا منبع اور مرکز بن گئی۔ اب یہ چلی تھی تنہائی سے، آبادی کی سیڑھیاں چڑھتے 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 اللہ نے اس کو کس مقام تک پہنچا دیا۔ اب اگر عورت جو ہے وہ شادی کے قلعے سے محفوظ نہ ہو، اس کا سفر اس سے بالکل الٹ ہوگا۔ ایک تو اس کی طرف ہر بے حیا کی توجہ اٹھے گی، ہر بدبخت و بد چلن اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا شرم و حیا کے اعتبار سے۔ جیسے ہی اس کی زندگی آگے بڑھے گی، یہ آہستہ آہستہ تنہائی کی شکار۔ ماں باپ ہیں وہ چلے گئے، بہن بھائی ہیں وہ اپنی اولادوں میں آ کر ہر کسی کا اپنا اپنا خاندان ہو گیا۔ آخری وقت جو ہوگا اس کا، وہ ہر اعتبار سے تنہائی کا، لاچاری کا، بے کسی اور بے بسی کا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہ 12 رشتے پیچھے پورے ہو گئے۔ آگے قرآن وہ رشتے بتا رہا ہے جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ ان میں سے فرمایا پہلا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہ عورتیں جن کے تمہارے ہاتھ مالک بن جائیں، یعنی تمہاری باندیاں، یعنی تمہاری باندیاں۔ باندیوں سے بھی حلال ہیں۔ اور ذرا ایک لائن چھوڑ کر آگے دیکھیے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ اور عورتوں سے بھی تمہارے لیے نکاح حلال ہے۔ چونکہ یہ قرآن کی قانونی آیات ہیں، اس لیے میں ان کو تفصیل سے کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھیے۔ جو عورتیں حرام ہیں ان کی لسٹ اور فہرست بتا کر قرآن نے فرمایا جو حلال ہیں ان میں سے پہلی ہے إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مگر وہ عورتیں حلال ہیں کہ تمہارے ہاتھ ان کے کیا بن جائیں؟ مالک، یعنی وہ تمہاری باندیاں ہوں، وہ تمہاری کیا ہو؟ اب یہ باندی، یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں اسلام پر بہت زبان کھولی گئی ہے، اسلام پر بہت اعتراضات کیے گئے ہیں۔ چونکہ ہمیں باندی کے اعتبار سے اسلام نے نکاح کا نظام کیا رکھا ہے، ہم چونکہ اس کو سمجھتے نہیں، مسلمان سمجھتے نہیں، اور بڑے بڑے اسلام کے دشمن اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ جان بوجھ کر اسلام پر، ان کو پتہ مسلمانوں کو اپنی کتاب کا، اپنی تعلیمات کا پتہ تو ہے نہیں۔ اب یہ جو باندی ہے، اس میں نکاح کا اسلام نے اس سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ کار رکھا ہے؟ اگر میں اس کو ایک لفظ میں اس کو عرض کروں تو آپ یہ سمجھیے کہ اسلام نے باندی کو باندی سے اٹھا کر بیوی کے درجے پر لے آیا ہے۔ باندی سے اٹھا کر کس درجے پر لے آیا ہے؟ بیوی۔ اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے۔ یہ بات میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ غلام اور باندیوں کا موجد اسلام نہیں ہے۔ بھائی اس کا موجد اسلام، یہ پوری دنیا میں اسلام سے پہلے چلے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب پوری انسانیت کے حالات پر نظر ڈالی تو انسانیت کا وہ طبقہ جو غلامی اور باندی میں تھا، اس پر بھی بہت ظلم ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک منٹ میں ختم نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے احکام دیے جس سے ان غلاموں کو، باندیوں کو ان کے حقوق ملے، اور آہستہ آہستہ یہ غلام اور باندی والا مسئلہ خود کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اسلام اس مسئلے کا موجد نہیں ہے، ہاں اسلام اس مسئلے کا مصلح ہے، اس کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اس کی کیا کرنے والا ہے؟ غلاموں کی تفصیل میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں، باندی کی یہ چونکہ یہاں آیت آئی ہے، ذرا باندیوں کی تھوڑی تفصیلات کھولیں۔ اور اس سے پہلے مستشرقین، اسلام کے دشمن جو خاکہ پیش کرتے ہیں، وہ ایسے نماز سے پہلے میں ایک بدبخت کی ایک وہ حوالہ کے لیے اس کے الفاظ دیکھ رہا تھا، وہ ایسے گھنونے، ایسے گھٹیا الفاظ کے انسان اس کو زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ اب میں
شرم و حیا کے دائرے میں تھوڑا سا صورتحال واضح کرنے کے لیے تعبیر. اب ایک بدبخت اسلام کے خلاف لکھتے لکھتے وہ کہتا ہے کہ جی اسلام میں اصول ہے کہ جب بھی کسی قوم پر حملہ کرو، جب بھی کسی قوم پر حملہ کرو، اس پر قابض ہوتے ہی تم سب کے لیے اسلامی جتنے بھی فوجی ہوں گے ان کو کھلی چھٹی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی حوث، جو عورت ہاتھ میں آئے اپنی حوث مٹائیں اور اس کے بعد پھر کوئی اور کام کریں گے. یہ الفاظ اس کے میں نے بڑے مہذب سے، اس کے الفاظ بہت بے حیائی پر اور اسلام کے خلاف اکثر یہ بات کی. اب ذرا اس کو سمجھیے کہ اسلام نے باندی کا اصول، جب بھی کسی علاقے کو فتح کریں گے، اس علاقے کو فتح کرتے ہی اس علاقے کی عورتوں کو ہاتھ لگانا اسلامی مجاہدین کے لیے ناجائز اور حرام ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ناجائز اور حرام. جتنے قیدی ہوں گے، خصوصاً عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اب غلاموں کی مسئلے کو الگ کر دیجیے، جتنی باندیاں قید ہوں گی وہ سیدھا جائیں گی اسلامی حکومت کی ملکیت میں، افراد میں نہیں، اسلامی ریاست کی ملکیت میں جائیں گی. اسلامی ریاست اگر ان کو رہا کرنا چاہے اپنا موقع مصلحت کے اعتبار سے ان کو رہا کر دے گی. اللہ کے نبی نے کئی موقع پر ایسا کیا ہے. کبھی ان عورتوں کو گرفتار کر کے اسلامی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا کہ جو مسلمان قیدی کافروں کے قبضے میں ہیں ان سے کہیں گے یار ہمارے چھوڑ دو اور اپنے چھڑوا لو. کبھی ایسا کیا جائے گا. کبھی ایسا کیا جائے گا کہ اس قوم سے کہا جائے گا کہ تم فدیہ دے دو، فی باندی اتنے پیسے دے دو، ہم تمہاری عورتیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہی تھا. کبھی فدیہ دے کے چھوڑ دیا جاتا. جب یہ تمام ضرورتیں نہ ہوتی تو اسلامی حکومت اپنی مرضی سے، اسلام مجاہدین اور جو جنگی جو انہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں. بھائی کون اپنی مرضی سے؟ اسلامی حکومت اپنی مرضی سے وہ باندیاں دے گی. جس طرح نکاح میں انتخاب ہوتا ہے، ریاست انتخاب کرے گی کون سی باندی کس کو دینی. میں اس کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا تاکہ صورتحال سمجھ میں آ جائے. جس وقت کسریٰ کی بیٹیاں گرفتار ہو کر باندی بن کر حضرت عمر کے دربار میں آئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو صحابہ اکرام میں تقسیم کیا. تو جو کسریٰ کی بیٹیاں تھیں وہ چونکہ شہزادیاں تھیں، بہت پڑھی لکھی تھی، ظاہری حسن و جمال بھی رکھتی تھیں، شاہی خاندان سے حسب و نسب بھی رکھتی تھیں، تو وہ شرم سے پانی پانی کے ہم پر یہ وقت آ گئے. حضرت علی کی ان پر نظر پڑی نا، تو حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا امیر المؤمنین یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو اپنی قوم کے معزز لوگوں میں تقسیم کیجیے تاکہ ان کے عزت نفس کیا رہے. اب ان باندیوں کو تو عرب کیا کرتے تھے، جو منظر میں نے اسلام کے خلاف ایک ابھی جو الفاظ ذکر کیے نا، پوری دنیا میں یہ ہوتا تھا. جنگ کے بعد آپ چنگیز خان کی وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے کیا ہے، جس کو چاہو قتل کرو، جس عورت سے چاہو فائدہ اٹھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کسریٰ کی ان 3 بیٹیوں کو دیکھا تو فرمایا ہاں میں ان کو جو عرب کے سب سے بڑے شہزادے، تو 3 بندوں کا انتخاب، 3 نوجوانوں کا انتخاب کیا. آپ سارے حضرات جانتے ہیں ان میں سے ایک حضرت حسین کا بھی انتخاب کیا. جو شہر بانو ہے وہ کس کے نکاح میں دی؟ حضرت حسین. اور اسی سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی علاقے پر قبضہ کرے گی اسلامی حکومت، شرط یہ کہ وہ اسلامی حکومت ہو، وہاں کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے. ان سارے مراحل سے گزر کر ریاست ان کو دے گی. اب اگلی بات، جب کسی مرد کے پاس باندی آ گئی، کسی مرد کے پاس، اب اس کو 2 اختیار ہے. وہ اپنی ملازمہ کے طور پر رکھنا چاہے ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو بطور بیوی رکھنا چاہے تو جیسے ہی وہ اس کو بیوی بنائے گا، ہے اس کی باندی، صاف کہہ دے گا کہ میں اس کو جسمانی طور پر اپنے لیے رکھ رہا ہوں، تو وہ باندی سارے مردوں کے لیے حرام ہو جائے گی. اور اسلام کے خلاف زبان کھولنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ پورے معاشرے کی ہے، جو چاہو کرو. یہ میں بڑے مہذب الفاظ بول رہا ہوں.
جس وقت آقا نے اس کو اپنے لیے رکھ لیا وہ سارے مردوں کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تیسری شرط، جب سارے مردوں کے لیے حرام ہو گئی، اس باندی سے جو اولاد ہوگی وہ بیوی سے اولاد ہونے والے کے درجہ میں ہوگی، کوئی فرق نہیں۔ نکاح کے ذریعے جو اولاد ہو، جو بندہ کی وارث بنتی ہے، مرنے کے بعد بھی وراثت اسی کو جاتی ہے، تو اس باندی سے ہونے والی جو اولاد ہے وہ بھی، بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ ہارون الرشید کے دو بیٹے، ہارون الرشید کا جو زمانہ ہے یہ مسلمانوں کے عروج کا، تقریباً 72-73 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آباد دنیا کا سب سے بڑا رقبے پر مسلمانوں کی حکومت قائم تھی۔ مامون الرشید کے دو بیٹے، محمد الرشید، مامون الرشید، اور جو زبیدہ سے پیدا ہوئے ہیں، اس کی جو بیوی ہیں مشہور ہیں، جنہوں نے نہر زبیدہ بنائی تھی، ان سے محمد الرشید پیدا ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں میں جو عظیم الشان بادشاہ ہوا ہے مامون الرشید، بڑا عالم و فاضل تھا۔ یہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ یہ ہارون الرشید کی باندی سے پیدا ہوا ہے۔ اب باندی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ مامون الرشید کا وہ ہارون الرشید کا وارث بھی بنا، اور اس نے مسلمانوں میں عظیم الشان حکومت بھی۔ تو اسلام میں باندی کا اب یہاں وہی رتبہ آ گیا جو کس کا رتبہ ہے؟ بیوی کا۔ اگلی بات، اگر کسی شخص کو حکومت نے، ریاست نے باندی دی، اس نے بطور بیوی اس کو اپنے پاس رکھ لیا، جس وقت اس سے اولاد ہو گئی، اب اس باندی کو بیچنا خریدنا حرام۔ بھائی اس باندی کو بیچنا اور خریدنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اب جس کی یہ اولاد ہو گئی اس باندی سے، بیوی کی طرح ساری زندگی وہ باندی اسی کے ساتھ رہے گی۔ اچھا، جس شخص نے باندی کو بیوی کے طور پہ رکھا اور اس سے اس کی اولاد ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوگا، اس کے مالک کا انتقال ہوگا، تو یہ عورت خود بخود آزاد، یہ عورت بھائی کیا ہو جائے گی؟ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ پانچویں چیز، جس وقت اسلامی حکومت اس عورت کو، اس باندی کو، اس بندے کی ملکیت میں دے گی، اس کی ملکیت میں دے گی، جس طرح طلاق پر عورت عدت گزارتی ہے، یہ باندی پہلے عدت گزارے گی، چونکہ سابقہ شوہر سے اس کا کیا ہو جائے گا؟ نکاح کیا ہو جائے گا؟ عدت گزار کر پھر اس مرد کے لیے یہ حلال ہوگی۔ اگر اس عورت کا آقا اس باندی سے جسمانی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور وہ اپنی باندی کو اجازت دے دیتا ہے کہ تم خود کسی سے نکاح کر لو، یا وہ خود رشتہ دے کر اپنی باندی کا نکاح کر دیتا ہے، اب اس باندی اس کی ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ کسی دوسرے کے نکاح میں اس کے علاوہ، مالک کے علاوہ کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ جواز کا۔ جب کسی دوسرے مرد سے نکاح کر دیا، اب یہ باندی جسمانی طور پر اس کے مالک پر بھی حرام ہو گئی، اس کے مالک پر بھی کیا ہو گئی؟ اب باندی اس کی ہے، گھر کے کام کاج سارے معاملات اس کے کرے گی، لیکن وہ بیوی کس کی ہے؟ جس سے اس نے کیا کیا ہے؟ اب مالک پر بھی حرام ہو گئی۔ نمبر 6، اس باندی کا جب کسی سے نکاح کرنا ہے، نکاح کے علاوہ اور کوئی آپشن مالک کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، جو میں نے عرض کے اسلام کے خلاف جو اعتراض کیا گیا۔ اسلام میں اصول یہ تھا کہ جو باندیاں تھیں تو صحابہ اکرام اپنی بیٹیوں کی طرح ان کے رشتے طے کرتے تھے، اپنی بیٹیوں، میں نے کئی مرتبہ بتایا آپ کو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھی، اور حضور کی بیویوں کے پاس باندیاں بہت تھیں، حضور کی ساری بیویوں نے باندیوں کو پالا، بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اب حضرت ام سلمہ کی باندی جو تھی وہ اتنی قابل اور ذہین تھی، اور حضرت ام سلمہ کی صحبت کی وجہ سے وہ اتنی بڑی عالمہ فاضلہ بن گئی کہ بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، حضرت ام سلمہ رشتہ نہیں دیتی،
حضرت ام سلمہ فرماتی تھی کہ میری اس باندی کی ٹکر کا جب رشتہ آئے گا پھر رشتہ دوں گی۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ عالمہ فاضلہ ہے، یہ قرآن کی عالمہ ہے، اس کی کوئی معیار کا رشتہ آئے گا۔ صدیق اکبر آئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب ادھر حضور کی زوجہ مطہرہ ہے اور ادھر کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت ام سلمہ کے سامنے اپنے غلام کا رشتہ پیش کیا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہاں اب میری باندی کے جوڑ کا رشتہ آیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے صدیق اکبر سے ان کے غلام کا رشتہ اپنی باندی کے لیے قبول کیا اور ان کا نکاح ہوا۔ ان کا کیا ہوا؟ اور پھر اسی غلام اور باندی کے بیٹے ہیں آگے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ۔ حضرت حسن بصری جو ہیں یہ حضرت ام سلمہ کی باندی کے بیٹے ہیں، اور ان کے جو والد ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے غلام ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ تفصیل عرض کی، اس میں 6-7 شکے اور بھی ہیں۔ یہ 10-11 شکوں کو مد نظر رکھ کر بھائی جو بات میں عرض کر پایا ہوں، اسلام میں باندی کا جسمانی اعتبار سے، ازدواجی اعتبار سے باندی کو وہی حیثیت دی گئی ہے جو حیثیت کس کی ہے بھائی؟ اس کی ایک مثال اور لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مقوقس شاہ مصر کے پاس اسلام کی دعوت دے کر بھیجا۔ یہ 8-10 دن رہے۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو تحائف اور ہدیے بھیجے اس میں سے حضرت ماریہ قبطیہ ایک باندی کو بھی بھیجا۔ اب یہ باندی کس کے پاس؟ اس نے ہدیہ کی باندی کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو اپنے لیے جسمانی طور پر حلال کر لیا۔ اگرچہ اہل علم کی دو بعض نے کہا آزاد کر کے نکاح کیا، بعض نے کہا نہیں بطور باندی۔ بطور باندی کیا کیا؟ اور ان سے پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم۔ کون پیدا ہوئے؟ اب اس باندی کے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے نام پر اس بچے کا، اور 17-18 مہینوں کے ہو کر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اب حضرت ماریہ قبطیہ باندی ہیں، لیکن بھائی ام المومنین میں شامل ہیں کہ شامل نہیں ہیں؟ صرف یہ ایک واقعہ ہی حضور علیہ السلام کا اسلام میں باندی کی کیا حیثیت ہے اس کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں حضور کی باندی ہیں، ان سے جو بیٹے ہوئے وہ حضور کے بیٹوں میں شامل ہیں۔ حضور نے اپنے دادا کے نام حضرت ابراہیم کے نام پر نام رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بطور بیوی رکھ لیا تو وہ امہات المؤمنین میں شامل ہو گئیں، وہ بھی امت کی ماں بن گئی۔ وہ بھی کیا بن گئی؟ امت کی۔ اور جو عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے وہ چونکہ امت کی ماں بن گئی ہے، اب امت کے لیے ماں کسی کے لیے بھی اپنی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت ماریہ جس طرح دوسری بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنی اور امت پر حرام ہو گئیں، بالکل اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ بھی امت کی ماں بنی اور پوری امت پہ کیا ہو گئی؟ کوئی ایک فرق بتایا جائے حضرت ماریہ قبطیہ میں اور دوسری بیویوں میں؟ صرف یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے کہ ازدواجی طور پر، جسمانی طور پر اسلام نے باندی کو وہی حیثیت دی ہے جو حیثیت بھائی کس کی ہے؟ اس لیے یہ مسئلہ ہمارے یہاں جو جدید کالج یونیورسٹی کے طلباء ہیں، چونکہ وہ اس طرح کے میڈیا پر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، مجھے جب بھی جدید ماحول میں کہیں جانے کا موقع ملتا ہے تو یہ بڑا سوال کرتے ہیں، یہ کیا جی باندیاں تو فحاشی کے اڈے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا باندیاں تو اسلام میں اس طرح جس طرح لوگ جسم فروش عورتوں کو رکھتے ہیں، اور خدا کے بندو اگر ایسا ہوتا تو قرآن اس کی کیسے اجازت دیتا؟ ہم چونکہ اپنے معاملات سے جاہل ہیں اس لیے ہمیں صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے فرمایا جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری کیا ہوں؟ باندیاں ہوں۔
کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ جو رشتے پیچھے 12 آئے ہیں ان کے علاوہ تمہارے سارے باقی جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ اس میں جتنے بھی چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، اس کے علاوہ جو آگے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سارے حلال ہیں۔ اور ان حلال ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ قرآن نے آگے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت سے کل کا درس انشاءاللہ دوبارہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن۔